نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کوئی چیز کسی چیز کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اس میں محبت رکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ پروردگار نے محبت رکھی ہے اور اس کی محبت اپنے آپ ہی اس چیز کے ساتھ پھر ہو جاتی ہے۔ محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اللہ پروردگار محبت نہیں رکھتا تو وہ چیز جس کے ساتھ محبت ہونے کے بعد وہ محبت کرتا ہے، اس کے سامنے لاکھوں آ جائیں، اس سے محبت پیدا ہی نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں میں آدم علیہ السلام کی محبت رکھی تھی۔ جب شیطان کے سامنے آدم علیہ السلام تشریف لائے تو شیطان ابلیس میں وہ محبت موجود نہیں تھی۔ پتہ یہ کیا ہوا تھا؟ جب محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو دیتا ہے اور وہ محبت کے کام نہیں کرتا، وہ آہستہ آہستہ محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے محبوب سے جب وہ محبت نہیں کرتا تو آہستہ آہستہ وہ محبت سوکھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ جب کوئی بیج آپ لگاتے ہیں، کوئی پودا آپ لگاتے ہیں، کوئی بڑے سے بڑا پودا بھی لگاتے ہیں، جب آپ اسے پانی نہیں دیتے تو وہ سوکھ جاتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے تو اسے جان بھی دیتا ہے، جان سے محبت بھی دیتا ہے۔ پھر وہ بڑا ہوتا ہے، مال بھی دیتا ہے، مال سے محبت بھی دیتا ہے۔ وہ مر جاتا ہے، جان اور مال سے اس وقت تک محبت کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنی محبت پر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی اور اللہ کی محبتوں پر وہ ترجیح دینا نہیں شروع کر دیتا۔ فتح بھی انہی کا ذکر عرض کرنے لگا۔ یہ نظام کوئی نہیں تعلیم میں حاصل کرتا، گلاں کھچ کے بس کہندے اولاد ہو جائیں، سنا کے۔ کبھی سنا کے بھی علم ہوا ہے؟ علم اسے ہوتا ہے جسے معلم ایک ملے، نمبر 2 وہ معلم اسے تعلیم میں جو علم دینا چاہے وہ اسے ملے۔ ہم علم لے کر گھر آ جاتے ہیں، علم سے اس نے محبت پیدا کی ہوتی ہے، محبت ہمارے اندر آتی نہیں۔ نہ وہ معلم ہوتا ہے، نہ وہ متعلم شاگرد ہوتا ہے، نہ استاد ہے، نہ شاگرد ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرد ہو اور اولاد پیدا نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اللہ کا بندہ ہو اور پھر محبت وہ پیدا کرنے کے قابل نہ ہو۔ اللہ کے بندے کا کام ہی ایک ہوتا ہے، وہ کتابیں پڑھاتا ہے، وہ تو محبت پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے محبت پیدا کر دی تھی، صحابہ کی آپس میں محبت پیدا کر دی تھی، ماں باپ سے آپس میں محبت پیدا کر دی تھی، بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے، اولادوں سے، لڑکیوں سے، بیٹیوں سے محبت پیدا کر دی تھی۔ تم جہنم کے کنارے کھڑے تھے، لیکن اللہ پروردگار نے تم میں محبت پیدا کر دی تھی۔ محبت کے بغیر تو دین ہے ہی نہیں۔ سارا کچھ ہم نے دین بنا دیا ہے، اور کس کے بغیر بنا دیا ہے؟ محبت کے بغیر بنا دی ہے۔ اس گھر میں عید کب ہے جس گھر میں محبت نہ ہو؟ اس یار میں دید کب ہے جس میں محبت نہ ہو؟ محبت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ، اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہش کو میرے لائے ہوئے دین تعلیم کے مطابق نہ کر لے۔ ادھر بھی محبت ہے اور نبی رسول سے بھی محبت ہے، اور اپنے مومن بھائی سے بھی محبت ہے کہ لا یؤمن احدکم، اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ وہی محبت پیار میں پسند نہ کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے۔ محبت کے بغیر ہے ہی کچھ نہیں۔ ماں باپ ہو، پھر وہ اولاد ہونے والی سے محبت کرتا ہے۔ اولاد کے پاس محبت نہیں اس وقت ہوتی، اولاد کے پاس خواہش ہوتی ہے۔ جان جاتی ہے روتا ہے، جان پر وزن پڑتا ہے روتا ہے، بھوک لگتی ہے روتا ہے، سانس بند ہوتا ہے روتا ہے، مرتا ہے۔ اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ایک جان ہوتی ہے، ایک جان بچانے کی خواہش ہوتی ہے۔ پھر جیسے جیسے پتہ چلتا میرا مال، ہائے ہائے یہ میری چیزیں ہیں، پھر ایک مال ہوتا ہے اور مال کی خواہش ہوتی ہے۔ مرتا مر جاتا ہے اگر خواہش کے اندر، ایک ہی بات کہتا کہتا دنیا سے چلا جاتا ہے، میرا مال میرا مال میرا مال۔ اسے نہیں پتا اس نے کیا اپنی جان پر ظلم ڈھایا۔ اگر کسی کو ترجیح حاصل نہیں ہوتی، مرتا وہ مر نہیں جاتا، چھوڑتا مال اپنا چھوڑ نہیں دیتا، کس پر؟ ترجیح پر۔ وہ پائیدار اللہ کا بندہ کب نکلتا ہے؟ آگے دوسرے کو پانی پلا دو، دوسرا تیسرے کو پانی پلا دو، تیسرا چوتھے کو پانی پلا دو، واپس آنے والے کے پاس جب وہ واپس پہنچتا ہے جان جانے فین کے حوالے کر چکا ہوتا ہے، سارے کے سارے اللہ کی راہ میں مر چکے ہوتے ہیں۔ کب تک جان کوئی بچائے گا؟ کب تک مال کوئی بچائے گا؟ یہ اللہ نہیں بچاتا۔ اللہ تعالیٰ یہ کسی مقصد کے لیے دیتا ہے۔ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو عبادت کے لیے پیدا کیا، اب وہ عبادت سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے جن کو پیدا کیا تو عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ عبادت سے محبت کرتا ہے۔ فرشتوں کو پیدا کیا تو اللہ کے حکم سے محبت کرتے ہیں۔ نبی رسولوں کو پیدا کیا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ محبت میں اللہ نبی رسول جو کہتا ہے اللہ پروردگار وہ کرتے ہیں۔ ان سے اللہ نے محبت کی ہے۔ جب اللہ پروردگار کسی کو پیدا فرماتا ہے تو اس سے جو محبت کرتا ہے اسے بھی محبت دے دیتا ہے، اور جس سے یہ محبت کرتا ہے اسے بھی اللہ محبت دے دیتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے جی میرے میں محبت کدھر ہے، تو اب تیری زندگی ساری جو گزر گئی ہے، تیری زندگی کدھر ہے؟ وہ تو موت میں بدل گئی ہے۔
اگر زندگی موت میں بدل جاتی ہے تو محبت بڑھتی بھی ہے، محبت کم ہوتے ہوتے سوکھ اور ختم بھی جاتی ہے۔ کبھی یہ شوق چرایا آیا کہ میری محبت جو اللہ پاک نے مجھ میں رکھی ہے وہ روشن ہو جائے، مجھ میں جو نور رکھا ہے وہ روشن ہو جائے؟ اگر یہ شوق نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، پھر کیا ہو گیا؟ جب وہ آئے خود آئے گی محبت، وہ نور خود آئے گا، اس وقت تو روشن ہو ہی جائے گا، اس وقت سنبھال لینا۔ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی کوئی نقطہ تھوڑی آ جاتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی نقطہ آ جاتا ہے، جوش آ جاتا ہے، ہوش سارا ختم ہو جاتا ہے، جوانی دیوانی ہو جاتی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ وقت لانا ہوتا ہے، اللہ پوچھتا بھی نہیں ہے، وہ نقطہ آ جاتا ہے۔ جب موت اللہ نے لانی ہوتی ہے، موت آ جاتی ہے، جو کچھ اللہ نے دینا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اللہ دے کے رہتا ہے، اللہ کو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے۔ دو چیزیں تو بتائی ہیں نا، کہ اگر جان دیتا ہے تو جان کی خواہش بھی دیتا ہے، مال دیتا ہے تو مال کی خواہش بھی دیتا ہے، اور اگر اپنا حکم دیتا ہے تو حکم کی ہدایت دیتا ہے۔ پتہ بھی انہی کا ذکر عرض کرنے لگا۔ سب سے زیادہ انسان گھاٹے میں وہ ہے کہ جس نے اپنی باتیں کی ہیں، اور سب سے بڑا مولوی گھاٹے میں وہ ہے کہ اس نے دوسرے لوگوں کے سارے مسئلے تو جانے ہیں، جو بھی آ جائے اس سے بات پوچھے کہ یہ میرا مسئلہ بتا دے مجھے، اس کے تو سارے مسئلے جانے ہیں۔ اپنے اللہ، اپنے نبی رسول، اپنے محبت والوں کے ساتھ جو مسئلے مسائل، جو تعلیم میں علم ہے، اس کو نہیں جانا۔ یہ اہل اللہ میں اور کتاب پڑھے علماء میں فرق ہوتا ہے۔ انہیں دنیا جو پوچھنے مسئلے آتی ہے نا، وہ اس نے سارے پڑھ کے اکٹھے کیے ہوتے ہیں، اور جو محبت کے تعلق کے مسئلے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، نبی رسولوں کے خادموں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، اولیاء اعظام کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، ان کا ادب کیا ہے، ان کا اخلاق کیا ہے، اس کا نہیں پتہ ہوتا۔ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ پروردگار جو دیتا ہے وہ چیز ہوتی ہے، اور ایک اس چیز کی محبت ہوتی ہے۔ ماں باپ کو اللہ اولاد دیتا ہے، اولاد کو ماں باپ سے محبت نہیں ہوتی، ماں باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ استاد کو شاگرد دیتا ہے، شاگرد کو استاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے، شاگرد کو استاد سے محبت نہیں ہوتی۔ ماں باپ کے پاس جو اولاد ہوتی ہے اس کا ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے، اولاد کو بھی ماں باپ کا پتہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ خود نقطے کا حامل نہ ہو جائے اور اس کے بعد وہ خود ماں باپ نہ ہو جائے۔ پہلے جس کو محبت ملتی ہے وہ محبت کرنے کے قابل ہوتا ہے، اور جسے محبت ملی نہیں ہوتی وہ محبت کیسے کرنے کے قابل ہوتا ہے؟ فتح بھی انہی کا ذکر ہے۔ جب تک کسی کی خواہش ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ جنتی نہیں ہو سکتا، اور جب تک کوئی جنتی نہ ہو لے اس کے ساتھ اللہ تعالی محبت کا وہ جوہر جس میں وہ خود محبت پیدا کرتا ہے وہ نہیں ملتا۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو جنت مل جائے، جنت میں محبوب کی ملاقات نہ ہو۔ کیوں بھئی؟ ماں باپ تو مل گئے ہیں، نقطہ تو نہیں نا ابھی ملا، خود تو وہ ماں باپ نہیں نا بنا۔ محبت بڑی چیز ہے،
محبت کے بغیر زندگی کو نا اپنی کو اجاڑ جاننا. یہ جو ہم نے محبتیں بنائی ہوئی ہیں نا، جفیاں پا کے تو محبتیں کر لی، اپنے آپ ہی سوچ لیا مجھے بڑی محبت ہے سائیں جی کے ساتھ، سائیں جی سے میں نے محبت پا لی ہے. یہ بات کوئی بھی نہیں ہے. یہ سارا کچھ تعلیم میں علم ہے. علم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی محبت دکھاتا ہے. علم کے بغیر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے پتہ ہو گیا تو بتانا پڑے گا کہ 2 اور 2 بتاؤ کتنے ہوتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ باطن وجود نہ رہ جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ باطن وجود بھی ہے اور وجود باطن بھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا. وجود نہ رہ جائے، وجود باطن ہو جائے. یہ باطن کیسے ہوتا ہے؟ اب یہ تعلیم شروع ہو جائے گی. یہ باطن ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ یہ تعلیم شروع ہو جائے گی. یہ باطن حقیقیہ کیسے ہوتا ہے کہ جس پر ظاہری اللہ پروردگار کی صفات ہو رہی ہوتی ہیں، یہ تعلیم کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں. اسی لیے فرمایا فاتبعونی، نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کرنا، تعلیم حاصل کرنا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حاصل کرنا اگر نہ کہا جاتا تو قیامت تک تو نبی رسول علیہ السلام کے نائبین آئے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ نبی رسول کی تعلیم جو ہے وہ دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے بھی جو خود اپنی تعلیم تھی وہ دی، صحابہ کرام نے بھی نبی رسول کی تعلیم دی، اور قیامت تک آنے والا نبی رسول علیہ السلام کی جب تعلیم دیتا ہے تو یہ اتباع ہے. شاگرد اللہ دیتا ہے کس کو؟ استاد کو. اور محبت کون کرتا ہے؟ استاد کرتا ہے اپنے شاگرد کے ساتھ. یہ سنت اللہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سنت اللہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور آپ جو تھے اللہ کے شاگرد ہو گئے. اللہ کے شاگرد ہو گئے. فرمایا انا حبیب اللہ، میں کون ہوں؟ میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. جب اللہ کے بندے سے اللہ نے محبت کی تو وہ اللہ کا شاگرد ہو گیا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے محبت کی، اہل بیت سے محبت کی، وہ آپ کے شاگرد ہو گئے. یہ ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، وہ اولاد ہوتی ہے. اور جس سے ماں باپ ہی محبت نہ کریں، یا میں نہیں تیرنا محبت کریں، وہ وجودی ٹکڑا تو کوئی ہو سکتا ہے، اولاد نہیں ہو سکتی. شیطان کی بات میں عرض کرنے لگا ہوں کہ شیطان نے کیا کیا تھا. اللہ کو تو پتہ ہی ہے نا اس نے کیا کیا، لیکن تعلیم میں، علم میں اللہ کے بندوں کو بھی پتہ اس نے کیا کیا تھا. وہ خواہش کی پیروی کرتا آ رہا تھا، میں یہ ہو جوں، میں یہ ہو جوں، میں یہ ہو جوں. اس نے جتنی عبادت میں ہونے کے لیے کی تھی، فرشتوں میں کوئی ایک ایسا نہیں تھا. فرشتے تو پہلی بات جن تھے ہی نہیں، وہ تو اللہ کے فرشتے تھے. اللہ جو کہتا تھا وہی کرتے تھے. ان کا تو اور مقصد ہی کوئی نہیں تھا. ایک اللہ پر میں کاڑا کوا، کہاں حلال نہیں ہے ہمارے نزدیک. کوئی کہتا ہے جی کاڑا کہاں جو ہے وہ حلال ہے، تو وہ سفید ان کا کوا ہوگا، کوئی حلال ہو گیا ہوگا. ایسی بات کوئی نہیں ہے. ویسے پنجے سے کھاتا ہے، موٹی بات یہ ہے. باقی اللہ بہتر جانتا ہے. ویسے تو نہ ملے تو جان جاتی ہو تو حرام بھی بندہ کھا سکتا ہے. ان باتوں میں پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. شیطان جو تھا وہ جنوں میں سے تھا.
اس نے جتنی عبادت کی تھی بے شک عبادت بہت زیادہ فرشتوں سے کی تھی. فرشتے تو کہنا ماننے کی صرف عبادت کرتے تھے, فرض نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, حج کر لیا. وہ تہجدوں پر تہجدیں بھی پڑھتا تھا, لیکن پڑھتا پتہ کس کے لیے تھا؟ انا خیر منہ, میں یہ ہو جاؤں. پھر وہ سپروائزر ہو گیا, پھر یہ ہو گیا, پھر وہ ہو گیا, پھر وزیر اعلیٰ ہو گیا. پھر وزیر اعظم بننے کے لیے پر توڑ رہا تھا کہ میں وزیر اعظم ہی ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا امتحان میں نے لے لیا ہے, اب اس کا نتیجہ لے لے ذرا, پھر آگے چلیں گے. وہ خواہش کی پیروی میں تھا. جو اللہ محبت دے نا, وہ خواہش کی پیروی سے نا سوکھ جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. پہلا پانی جو ہے نا محبت کو پروان چڑھانے کا, وہ حکم اللہ دا, وہ پانی ہے. حکم اللہ دا پانی ہے, آجی مٹی ہے. محبت چڑھتی چلی جائے گی, محبت بڑھتی چلی جائے گی. پھر محبت کو بڑھانے کے لیے تعلیم میں علم ہے. اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ علم والے ہوتے ہیں, وہ محبت بڑھاتے ہیں, محبت پیدا کرتے ہیں. دو کام وہ کرتے ہیں, یہ ان کا کام ہوتا ہے. ایک محبت پیدا کر دیتے ہیں اور ایک پھر محبت بڑھاتے ہیں. کیسے وہ بڑھاتے ہیں؟ تعلیم میں بڑھاتے ہیں. پڑھا کے نہیں بڑھاتے, تعلیم کرتے ہیں. ایسے نہیں ایسے دیکھ, ایسے نہیں ایسے کر, ایسے نہیں یہ اس طرح جا, ایسے نہیں ایسے جا. اس سے محبت پیدا ہوتی چلی جاتی. اگر میاں بیوی کے نقطے سے اولاد ہوتی چلی جاتی ہے تو کیا اللہ کے بندے سے محبت نہیں پیدا ہوتی؟ اولاد تو نظر آتی ہے, اس لیے نقطہ بھی نظر آتا ہے. محبت نظر نہیں آتی, اس لیے اللہ کا بندہ جب پیدا کرتا ہے تو پیدا ہو رہی ہوتی ہے. نماز کی محبت پیدا ہو جاتی ہے, روزے کی پیدا ہوتی ہے, حج کی پیدا ہوتی ہے, ماں باپ کی پیدا ہو جاتی ہے, سائنسی کی پیدا ہو جاتی ہے, نبی رسولوں کی پیدا, دین کی پیدا ہو جاتی ہے. کس کی پیدا نہیں ہوتی؟ آخرت کی پیدا ہو جاتی ہیں, ابدی زندگی کی پیدا ہو جاتی ہے. جان مال کی محبت ہی نہیں رہ جاتی. بقا باللہ کیا ہے؟ فنا فی اللہ کیا ہے؟ رحمت اللہ کیا ہے؟ حقیقت اللہ کیا ہے؟ یہ سارا کچھ پیدا ہو جاتا ہے. پیدا ہوتے نہیں پیدا ہوتا, یہ پیدا کیا جاتا ہے. زمین ہوتے ہی سبزیاں نہیں ہو گئیں, زمین ہوتے ہی فصلیں نہیں ہو گئیں, زمین ہوتے ہی کچھ نہیں ہوا. کیا ہوا تھا جی؟ کیا ہوا تھا جی؟ زمین ہوئی تھی. ہمارے ہوتے ہم کچھ نہیں ہوئے تھے. کیا ہوا تھا جی؟ ہم ہوئے تھے نا. امی کے ہوتے, ابے کے ہوتے, کیا ہو گیا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا, بس وہ ہو گئے تھے. باقی تو بعد میں سارا کچھ ہوتا ہے. مالی دا کم پانی دینا, پر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھنو لاؤنا, لاوے یا نہ لاوے. ہر چیز پیدا ہوتی ہے, لیکن ہر جگہ نہیں پیدا ہوتی. بنجر زمین پر نا کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی. اس بنجر زمین کو زمین والا بنانا پڑتا ہے. بنجر زمین کو زرخیز زمین والا بنانا پڑتا ہے. کون بناتا ہے؟ جسے علم حاصل ہوتا ہے. 3 چیزیں ہیں جو محبت موجود کو ختم کر دیتی ہیں. نمبر 1 خواہش. خواہش کی پیروی جب بندہ کرتا ہے تو شہوت, اس کا نام شہوت ہوتا ہے. جیسے ہی کوئی خواہش کی پیروی کرتا ہے اس کا نام ہوتا ہے شہوت اور عذاب. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ.
جس نے خواہش کی نفی کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس میں جو محبت موجود ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور محبت کیسی آتی ہے؟ جس چیز کی محبت کی تعلیم اللہ کا بندہ کرتا ہے وہ چیز، اس چیز کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیونکہ آپ کو عرض کیا ہے جو چیز بھی اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے اس کی محبت ہمارے میں رکھ دی ہے، اور اس چیز کی محبت جو ہے وہ ہم میں اور آپ میں رکھ دی ہے، دونوں میں محبتیں رکھ دی ہیں۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتی ہیں۔ پھر جس دن اس پر نظر پڑتی ہے اس دن وہ مجھے گلے ملنا شروع کر دیتی ہے، میں اسے گلے ملنا شروع کر دیتی ہوں۔ یہ ساری ملاقاتیں اللہ نے محبت میں کروائی ہیں۔ ابو جہل کی محبت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رکھی تھی وہ اس نے کی ہے۔ یہ محبتیں اللہ تعالیٰ اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کے نبیوں کے لیے رکھنا، یہ محبت اللہ نے خود رکھی ہوئی ہے۔ جس سے اللہ نے خود رکھی ہوئی ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، جس سے اللہ کے بندے نے رکھی ہوئی ہے وہ اللہ کا بندہ خود کرتا ہے۔ یہ محبت جو ہے یہ الحب للہ، اللہ کے لیے محبتیں یہ جب پیدا کی گئی تھی اس وقت پتہ کیا ہوا تھا؟ اس وقت میری غذا کی بات نہیں تھی، میری چاہت کی بات نہیں تھی۔ اس وقت پتہ کیا ہوا تھا؟ اس وقت یہ ہوا تھا اللہ نے اپنی چاہت میں جو پیدا کیا تھا اس کے لیے ساری جو چیزیں پیدا کی تھی اس کے لیے کر دی تھی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چاہت میں جب پیدا کیا تو اللہ پروردگار نے جتنی چیزیں پیدا کی ان میں بھی نبی رسول کی چاہت پیدا کر دی۔ پھر وہ کتنی کی محبت کرتا ہے، جتنی وہ اللہ نے محبت اس میں اس کی رکھی ہوتی ہے وہ کرتا ہے۔ باقی وہ محبت جو اللہ نے اپنی محبت میں اپنے نبی کی محبت رکھی ہوتی ہے وہ صرف وہی کریں گے جن میں اللہ پروردگار نے وہ محبت رکھی ہے۔ محبتوں میں فرق ہے۔ چلو پھر واپس ہم اس بات کی طرف لوٹتے ہیں کہ فرمایا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے جب محبت دیتا ہے تو اس کی محبت سوکھ جاتی ہے۔ جو خواہش کی پیروی میں اپنی زندگی گزارتا ہے، یہ خواہش کی پیروی میں زندگی گزارنے کا ایک ہی وقت ہے۔ اس وقت جب خواہش کی پیروی میں زندگی گزارتا ہے تو خواہش کی پیروی نہیں ہوتی بلکہ وہ عارضی زندگی کا آغاز اور عارضی زندگی کا سنبھالا ہوتا ہے۔ جب تک وہ نہیں سنبھالتا، بنیاد اس کی یہ درست نہیں ہوتی، آگے جا کے اس کی زندگی جو ابدی ہے وہ کس چیز پر ٹھہرتی ہے؟ وہ ٹھہرنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ پہلی زندگی عارضی جو ہے، جو بندے کی کامیاب اللہ پروردگار نے سے دی ہے، وہ جان اور مال کی زندگی ہے کہ جب اللہ کسی کو جان دیتا ہے تو وہ اپنی جان کو بچاتا ہے، اور اس کے ماں باپ بھی اس کی جان کو بچاتے ہیں۔ وہ اپنے مال کو بچاتا ہے، اپنی آنکھ نہیں خراب ہونے دیتا، اپنے کان کو نہیں خراب ہونے دیتا۔ جیسے جیسے سمجھ آتی چلی جاتی ہے پھر اپنے مال کو وہ خود بھی بچاتا ہے اور اس کے بڑے جو ہیں وہ بھی بچاتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں محبت نہیں پیدا کر دیتا۔ ابھی تو خواہش پیدا کی ہے نا، خواہش میں اپنی جان بھی بچاتا ہے، اپنا مال بھی بچاتا ہے، اس کے ماں باپ بھی اس کی جان بچاتے ہیں، اس کا مال بچاتے ہیں، یار دوست بھی بچاتے ہیں، تھانے والے بھی بچاتے ہیں، حکومت گورنمنٹ بھی بچاتی ہے، سارے بچاتے ہیں۔ کب تک بچاتے ہیں؟ جب تک اس کی عارضی زندگی جان اور مال پر منحصر ہے اس وقت تک بچاتے ہیں، اور جب وہ خود چاہتے ہیں کہ یہ اپنی جان بھی لگائے، اپنا مال بھی لگائے اور کوئی بڑا کاروبار کر کے آئے، بڑا نفع کما کے آئے، اس وقت اللہ تعالیٰ خود وہاں موجود ہوتا ہے۔ اللہ پروردگار اسے ایمان کی دولت عطا کرتا ہے۔ یہ ہے محبت پیدا ہونے کا پہلا کام، جدھر اللہ ایماناً محبت پیدا کرتا ہے۔ یہ ایماناً محبت پیدا اللہ نے کی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد محبت آگے بڑی محبت زیادہ بھی ہوتی ہے اور محبتیں بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایک دم نہیں پیدا ہوتی۔ پھر جب ایماناً بالغ ہونے پر اسے اللہ یہ محبت دے دیتا ہے تو اب محبتوں کا آنا جو ہے وہ
نزول شروع ہو جاتا ہے، اور پہلی محبت جو ہے ان کو سنبھالنا شروع کر دیتی ہے ایمان کی وجہ سے۔ اس کے بعد جیسے جیسے بیوی آتی ہے، جیسے جیسے بیوی کے پاس شوہر آتا ہے، جیسے جیسے اللہ کا بندہ آتا ہے، وہ جن کے ساتھ اللہ پاک نے محبتیں الحبو میں رکھی ہوتی ہیں، جیسے جو آپس میں ملتے چلے جاتے ہیں، یہ نوری خاندان جو ہے تشکیل پانا شروع ہو جاتا ہے۔ بات پتہ کیا ہے؟ خواہش رہ نہ جائے، شہوت پہ عمل نہ ہو، اور عذاب کی بات ہی کوئی نہ کرے۔ جس پنڈ جانا نہیں اس کی باتیں کیوں کریں؟ پتہ بھی نہیں اللہ نے دیا ہے کہ جب اللہ ایمان دے دے، بلوغت دے دے، اس وقت پتہ کیا کرنا ہے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہش کی نفی پر زندگی گزارنی۔ پہلے خواہش کی جان، خواہش کا مال، اس پر زندگی گزاری ہے نا، ہر ایک ساتھ مل گیا ہے نا۔ جب بالغ ہو جانا پھر ایسے نہیں کرنا۔ اب جب کوئی خواہش کی پیروی میں پھر ایسے کرتا ہے، جان بچاتا ہے، وہ جان حرام ہو جاتی ہے۔ مال بچاتا ہے، وہ مال حرام ہو جاتا ہے۔ خواہش کی پیروی میں کھاتا ہے، وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ پیتا ہے تو وہ پینا حرام ہو جاتا ہے۔ شادی بیاہ کرتا ہے، وہ سارے کا سارا خواہش کی پیروی میں حرام ہو جاتا ہے۔ اب پتہ کیا کرنا ہے؟ اب حکم اللہ پروردگار کا جو ہے اس میں کیا کرنا؟ خواہش کی نفی کرنی ہے۔ حکم میں خواہش کی نفی کرنی ہے۔ جب ادھر خواہش میں کوئی حکم کے خلاف کرتا تھا تو شہوت ہو جاتی تھی، شہوت میں عذاب ہو جاتا تھا۔ اب یہ ایمان میں اللہ نے اس میں محبت پیدا کر دی ہے۔ ایمان میں اللہ نے اس میں محبت پیدا کر دی۔ اب محبت کو سنبھالنا بھی ہے اور محبت کو زیادہ بھی کرنا ہے۔ محبت اپنے آپ ہی ہر طرح کی آتی چلی جائے گی، وہ اللہ بھیجے گا۔ اللہ جب محبت بھیجے گا تو محبت کرنے والے کو بھی بھیجے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ محبت ہی کلی بھیج دے، لے سنبھالنا۔ ہم نے نہیں سنبھالی جانی ہم سے، کیوں؟ بیوی بھیجے گا تو بیوی کی محبت آئے گی، اولاد بھیجے گا تو اولاد کی محبت آئے گی، سائیں جی بھیجے گا تو سائیں جی کی محبت آئے گی۔ محبت کرنے والے جب آئیں گے اب یہ علیحدہ محبتیں دیں گے۔ پہلے تو اللہ نے ایک محبت ایمان نے خود دے دی، اب تو نئی محبتیں آنی ہیں۔ جب نئی محبتیں آنی ہیں تو نئی محبتیں جو کرنے والے وہ بھی تو آئیں گے نا۔ اب پتہ کیا کرنا ہے؟ اب پہلے اللہ کا بندے آنے سے پہلے اپنی خواہش کی نفی جو ہے اللہ کے حکم میں کرنی ہے، جو کہ ہمیں ایمان میں اللہ نے اپنا حکم دے دیا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر۔ پھر امی ابا سامنے آ گئے، پھر کھانا پینا حلال حرام آ گیا۔ یہ کوئی تعلیم کی باتیں تو نہیں ہے نا۔ حرام میں کیا ہوتا ہے؟ حرام میں بس وہ عمل نہیں کیا جاتا۔ حرام کا پتہ ہوتا ہے، حرام میں وہ عمل نہیں کیا جاتا۔ امی ابے کی نافرمانی کرنا، امی ابے کو ایذا دینا، امی ابے کو تکلیف دینا، کیا ہے یہ حرام ہے۔ حرام کی تعلیم جا کے حاصل کرنی ہے کہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد حلال پہ عمل ہونا ہے، اور یہ حلال تو نہیں تو حرام ہے۔ حرام سے بچنا ہوتا ہے، حرام سے تو بچ کے نکل جاؤ، اوندا کی علم حاصل کرنا ہے۔ مولوی صاحب کہہ گئے نہیں حرام کا بھی علم حاصل کرنا، وہ جندہ حرام جو غیر کا ہے نا حرام، وہ آپ نے لینے جانا ہے نا، اس کا علم حاصل کرنا۔ وہ جو میرے نزدیک حرام ہے اس کا میں نے علم حاصل، وہ تو مجھے پہلے علم حاصل۔ علماء ربانیین میں اور علماء کتابوں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ غیر کے بارے میں باتیں زیادہ جانتے ہیں، کہ وہ فلانے کو اس چیز کی ضرورت ہے، وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے تو کیسے پڑھے گا، بیٹھ کے پڑھے تو کیسے پڑھے گا، وہ پڑوسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے کیسے کرے گا، تجارت اس نے کرنی ہے تو کیسے کرے گا، سود کیا بنے گا، یہ کیا بنے گا، وہ کیا بنے گا، یہ انہوں نے پڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ غیروں کے مسئلے یعنی اپنا نہیں، دوسروں کے بارے میں اس نے سارا پڑھا ہوتا ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ میں نے کیسے معاملہ کرنا ہے، بتانے نہیں نکلتے ان کو، کوئی پوچھتا ہے تو بتا بھی دیتے۔ اصل وہ جو جانتے معرفت خداوندی سے مراد یہ ہے کہ اپنے اور اپنے یاروں، اپنے کلاس، اپنے نصاب جو انہوں نے کام کرنا ہوتا وہ سارا جان۔ مجھے قرض اپنے کام سے، مجھے کام اپنے کام سے، اپنے ذکر سے، یہ ہے وہ فرق۔ اور کوئی ایسی بات نہیں کہ جو علماء ربانیین اللہ والے ہوتے ہیں وہ عالم نہیں ہوتے، مت مری وہ عالم نہیں ہوتے۔
پھر یہ کتابوں والے نہیں عالم ہوتے. فرق بہت بڑا ہے. یہ نہیں باتوں کا پتہ ہے، بس باتوں کا جو پتہ خود کو وہ بتاتے چلے جاتے ہیں، وہی کہتے مستند بات ہے. وہ مستند ہوتی نہیں. یہ تو اللہ پاک، اللہ کے نبی، اللہ کے بندوں کا قسم خدا کی حوصلہ ہے، ہمیں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. کہتے کچھ نہیں ہے، ورنہ ہماری ہر بات الٹی ہوتی ہے. اگر وہ بتانے پہ آئیں آپ ایک لمحہ ہم نہیں ان کی صحبت میں بیٹھ سکتے. انہوں نے ہمیں رکھا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں وقت پہ یہ سارا کچھ ہو جائے گا، ایک دم نہیں یہ پی آئی ڈی ان کی کرانی. یہ پی آئی ڈی ہوتے ہوتے جو ہے نا ان کی پی آئی ڈی فارغ ہی ہو جائے گی. یہ اللہ پاک جانتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو جتنا کہ اللہ نے بتایا ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تو کتنا بڑا ہے جو ہمیں اللہ پروردگار اپنے ساتھ رکھا ہوتا ہے. علم تو ہے ہی اللہ کا نا. ہماری تو جو بھی بات ہوگی وہ تو جہالت ہوگی نا، اور جاہل کو اپنے ساتھ رکھنا یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے. اپنے جیسے کہ تو اپنے ساتھ ہر کوئی رکھتا ہے. امیر کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے، غریب کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا ہے. یہ تو ہر ایک کے لیے آسان ہے اپنے جیسے کو اپنے ساتھ رکھنا، اپنے سے مختلف کو اپنے ساتھ رکھنا. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ چوہا کہ میں شیر کو ساتھ اپنے رکھ لوں، شیر کہ میں اپنے کو اپنے ساتھ چوہا رکھ لوں، کیسے رکھے؟ خواہش کی پیروی یہ عذاب ہے. یہ جہنم کا ساتھ ہے جس میں شیطان اور شیطان کے پیروکاروں کا ساتھ ہے. محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرتا ہے. جب اللہ محبت پیدا کر دیتا ہے تب جا کے محبتیں پیدا ہوتی ہیں. پہلے ایک بیٹا پیدا ہوا، پہلے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور اس کے بعد بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوتے چلے گئے، یہ محبتیں پیدا ہوتی گئی. اس طرح ہر کھاتے کی علیحدہ محبت ہے. لیکن فتح بھی انہی کا ذکر بار ختم کرنے لگا ہوں. ظاہری جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو اپنی محبت کے لیے چنا، کائنات کی ہر چیز میں اس کی محبت رکھ دی ہے. کسی کی محبت وہ سوکھ جاتی ہے، کسی کی محبت نہیں سوکھتی. آ کے اپنی محبوب کے ساتھ اللہ کی محبت میں آ کے مل لیتا ہے. جس کی محبت سوکھ گئی ہے اس نے خواہش کی پیروی کی، اس نے خواہش کی پیروی کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ جیسے ہی تم بالغ ہو جاؤ گے میں پورا انتظام رکھوں گا کہ میں نے جو تمہیں محبت رکھ دی ہے وہ سوکھنے نہ پائے. اور اگر کسی کی سوکھ گئی ہے تو اللہ نے نہیں سکھائی، اس نے خود سکھا لی ہے. اللہ نے اسے زمین بھی دی تھی، پانی بھی دیا تھا، بیج بھی دیا تھا، ساری ہدایت تعلیم بھی دی تھی. وہ زمین میں بیج اگاتا بھی آیا تھا، فصل کاٹتا بھی آیا تھا، سارا کچھ کرتا آیا تھا. لیکن اپنی فصل پہ جا کے، اپنی زمین پہ جا کے، اپنی چیز پہ جا کے اس نے کیا کیا؟ اپنے بیج کو سکھا دیا. اس نے سکھایا نا. خواہش بری ہے، جب یہ محبت میں جاتی ہے تو ادم مچا دیتی ہے، ادم مچا دیتی ہے. خواہش بری ہے، خواہش کی پیروی اس سے بری ہے، اور خواہش کی پیروی میں جو عذاب میں پڑ جاتا ہے یہ اس سے بھی برا ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ محبت پیدا ہوتی رہے، اور جو پیدا ہو گئی ہے وہ آگے سے آگے خیر کثیر ہوتی چلی جائے، کہ خیر اب کا باقی ہونے والی ہو جائے. اور اگر خیر اب کا نہ بنی، نہ اس کی یہ دنیا اچھی آخرت بنی، اور نہ اس کی خیر اب کا یہ اس کا جو کرنا مرنا درنا سارا کچھ ہے، یہی محبت میں آباد نہ ہوا جا کے. محبت کے علاوہ کیا ہے؟ محبت کے علاوہ تو ہے ہی کچھ. کہتے ہیں جی میں توبہ کر لوں گا گناہ سارے معاف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، گناہ سارے معاف ہو جائیں گے،
محبت پھر کدھر سے آئے گی؟ کیونکہ جب گناہ ہوئے تھے وہ تو سوکھ گئی تھی، محبت تو سوکھ گئی تھی۔ یا تو تیرے پاس اللہ کا نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ زنا کرنے کے بعد، یہ کرنے کے بعد، وہ کرنے کے بعد اس کے پاس چلا جائے، وہ محبت پیدا کر دے، یا صحابہ کرام ہوں اس کے پاس چلا جائے، یا قیامت تک کوئی اللہ کا بندہ اس کے پاس چلا جائے، یہ 100 قتل کرنے کے بعد اللہ کے بندے کے پاس چلا جائے، وہ محبت پیدا کر دے، کوئی یہ انتظام ہو۔ اور جس کے پاس یہ انتظام ہوتا ہے دوبارہ اس کو 100 قتل کرنے کے بعد دوبارہ اس کو قتل کرنے کب جاتا ہے؟ وہ تو اسے جنت میں لے جاتا ہے، وہ تو اسے جنت میں لے جاتا ہے، جنت میں کب جانے دیتا ہے؟ اللہ کا بندہ ہی اچھا ہے، انعمت علیہم، اللہ کا بندہ ہی اچھا ہے، وہ بھی اچھا نہیں ہے۔ ایمان لے آئے اللہ پر ٹھیک ہے، لیکن ایمان پر نہ جانا، اور جس بندے پر ایمان لے کر آیا ہے نا اس بندے کے ساتھ ہو جانا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اس کے ساتھ ہو جانا، تجھے کوئی ڈر نہیں رہے گا، تجھے کوئی خوف نہیں رہے گا۔ کیوں؟ محبت وہ کرتا ہے، فرمایا نہیں یحببکم اللہ، میں اللہ تم سے پھر محبت کرتا ہوں۔ محبت وہ کرتا ہے تجھے وہ بچا لے گا، تیری جان کو بھی بچائے گا، تیرے مال کو بھی بچائے گا۔ ماں باپ نہیں بچاتے، کیوں بچاتے ہیں؟ ان میں ہماری محبت ہے، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کا بندہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیں بچا لے گا۔ ہم اتنے بچنے والے ہوتے تو جہنم میں کیوں جاتے؟ پاگل ہو گئے، مت ماری گئی ہے۔ خواہش کی پیروی سے محبت جو ہوتی ہے وہ سوکھ جاتی ہے۔ موقع ملے کدی کدی، پتہ نہیں یہ موقع کب اللہ دیتا ہے۔ ایک دفعہ ہی کہتے ہیں کہ موت آتی ہے دنیا میں، اس کے بعد دوبارہ نہیں آتی۔ ایمان بھی اللہ پروردگار جب دیتا ہے نا تو ایک بار دے دیتا ہے، جب پھر بعد میں مرتد ہو جاتا ہے پھر سر قلم ہی کیا جاتا ہے۔ محبتیں تو بہت ساری ہیں نا، وہ تو ملتی چلی جاتی، لیکن ایمان پر ایک ہی محبت ملتی ہے نا جس میں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایمان تو دوبارہ دوبارہ ہی نہ ملتا۔ یہ محبت جو آگے جا کر محبتیں اور سے اور لاتی ہیں، کئی محبتیں لاتی ہیں۔ یہ تو تب ہی ہے نا جب کسی کو پہلی محبت مومن کو ایمان کی ملی ہے، اور اگر وہ کافر مشرک ہو گیا پہلی محبت اس کی ختم ہوگی، باقی محبتیں کدھر جائیں گی؟ مجھے بتاؤ نا۔ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، مجھے یہ محبت ہے، میں کلمہ پڑھ لوں گا، وہ تو ہو نہیں سکتا۔ میں اللہ نبی سے محبت کرتا ہوں، وہ دعا پڑھ لوں گا، وہ دعا پہلی کدھر گئی؟ ایمانی دعا فارغ ہو گئی ہے، اب کون سی دعا تو لے کر آئے گا؟ ایمان تو تیرا فارغ ہو گیا، لانتی ہو گیا، اس کو پتہ نہیں ہے کچھ، بہت ساری باتیں۔ ایک محبت کو نہ چھوڑنا، ایک محبت کو نہ چھوڑنا۔ عشق سلامت ہر کوئی، ایمان سلامت ہر کوئی مانگدا، عشق سلامت کوئی۔ دو ہیں، ایک ایمان کی محبت ہے، یہ محبت آگے جا کے عشق سلامت ہر کوئی مانگدا میں ہے، یہ وہ ہے۔ اور اگر ادھر ایمان میں جو محبت ہے اللہ نبی رسول کے ساتھ، وہ اگر نہیں کی، محبت ہی وہاں نہیں ہے، منافق ہے وہ تو، اس کا تو ایمان قبول ہی نہیں ہے سارا کچھ محبت ہی ہے، لیکن کوئی جیسے سمجھتا ہے ویسے وہ بیان کر رہا ہے۔ بیان نہیں ہے محبت کہ بیان میں آ جائے، کلام میں آ جائے، کتاب میں آ جائے، بیان کوئی نہیں ہے۔ یہ میں تو میں، یہ ہے میں تو میں تو کیا ہے، تو میں کیا ہے۔ محبت ہے تو محبت ہے، نہیں محبت ہے تو نہیں محبت۔ یحببکم اللہ بڑی دولت ہے۔ اللہ سے نا محبت مانگا نہ کرو۔ مانگی وہ چیز جاتی ہے جو اللہ خود نہیں دے رہا ہوتا، اللہ تو دے رہا ہے محبت، اللہ کہہ رہا ہے میں محبت کر رہا ہوں،
جسے محبت مانگنی ہے نا اس کے پاس جایا کرو، مانگا نہ کرو، محبت مانگنے سے نہیں ملتی۔ اکثر ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ وہ سمجھتا ہے محبت مانگنے سے مل جاتی ہے۔ میں سائیں جی کے پاس جا رہا ہوں تو اب میں جا رہا ہوں، میں محبت مانگ کے لاؤں گا تو مجھے محبت، مانگنے سے محبت نہیں ملتی۔ وہ کرتے ہیں تب محبت جو ہے نا آپ میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ماں باپ جب محبت کرتے ہیں وہ آپ میں پیدا ہو جاتی، وہ کرتے ہیں آپ میں پیدا ہو جاتی، وہ محبت پیدا کرتے ہیں، یہ مطلب کرتے ہیں، محبت نہیں کرتے۔ وہاں انہوں نے کس سے محبت کرنی، کس سے محبت کرنی؟ وہ محبت آپ میں پیدا کرتے ہیں، یہ سمجھ لو۔ وہ آپ میں محبت پیدا کرتے ہیں، پیدا کا نام نہیں ہم لیتے، ہم کہتے ہیں وہ محبت کرتے ہیں۔ محبت تو وہ کر ہی رہے ہیں، جب ہم نہیں تھے، ابھی آئے بھی نہیں تھے، محبت تو تب بھی کر رہے تھے۔ کبھی ان سے محبت پیدا بھی کروا کے دیکھنا، پتہ چلے گا محبت کیسے انہوں نے پیدا کر دی۔ کیا کرو ان سے نا، محبت کی باتیں کرو، محبت کے عمل کرو، محبت کے کام کرو، محبت کی سارے معاملات کرو ان سے، جو جو محبت والے ہوتے ہیں۔ کیسے پتہ چلتا ہے ان باتوں کا؟ ہیں آپ محبت کرتے ہیں نا اپنی اولاد سے، آپ کو پتہ ہو گیا نا محبت کی یہ باتیں۔ ہم بھی اپنے یاروں دوستوں سے محبت کی وہی باتیں کرتے، ان سے کیا ہوتا ہے؟ ان سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ ان میں محبت پیدا ہوتی چلی جائے، محبت پیدا ہوتی، پھر وہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہی محبت کی باتیں ہم سے کرتے ہیں۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد آپ کی آپ سے محبت کی، یہ آپ نے محبت ان سے کی ہے، ان میں محبت پیدا ہو گئی ہے، اس محبت کی وجہ سے وہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ایویں نہیں ہو گیا، پیدا ہوئی ہے، اور پیدا بھی آپ نے کی ہے، پیدا بھی سائیں نے کی ہے، پیدا بھی صحابہ نے کی ہے، پیدا بھی اللہ کے ولیوں نے کی ہے، پیدا بھی نبیوں نے کی ہے، پیدا بھی اللہ نے کی ہے۔ فتح بھی انہی بڑی دولت ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ اور خیر فرما لے گا۔